میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام عرض کرتا ہوں اور ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ جو میرے یوٹیوب پہ میرے پرانے آرٹسٹوں کے اور جو میرا کام دیکھتے ہیں مجھے سراہتے ہیں ای میلز کے ذریعے اور ٹیلی فون کالز کے ذریعے۔ میں سب کا تو بیک وقت جواب نہیں دے سکتا، اس ویڈیو کے ذریعے میں سب کا شکر گزار ہوں۔ بس یہ کہ میرا ایک یہ ٹریبیوٹ ہے پاکستان فلم انڈسٹری کو میں دیتا ہوں۔ اس حساب جو ہے میرا سب اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارا، میرے ساتھ کسی کا کوئی تعاون نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، بڑی بھی ہوتی ہیں، آپ معاف کیجیے گا، درگزر کیجیے گا، اور آپ کا تعاون ہے تو پھر مجھے حوصلہ ملتا ہے اور میں اپنے کام کے لیے مطلب اور زیادہ اس میں کچھ خامیوں کو مٹانے کا اور جو ہے نا اچھا چاہتا ہوں کہ اچھے سے اچھا کام ہو۔ بہرحال غلطیاں تو ہر سے بڑی فلم میں ہو جاتی ہوں، میں تو ایک معمولی سا انسان ہوں۔ تو بہرحال یہ میری کوششیں آپ لوگوں کے لیے، اور مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ پسند کر کے مجھے مطلب اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میری ایک آرکائیو ہے، جیسے آپ کو سب جانتے ہیں، اور میں نے جب کئی سال پہلے سہیل صاحب جب پاکستان تشریف لے کر آئے تو میری خواہش تھی کہ وہ میرے گھر آئیں اور اپنا کلیکشن دیکھیں۔ ان کا تو بے شمار کلیکشن ہے جو میں ان کو بیک وقت تو نہیں دکھا سکا، لیکن وہ اپنی مسز کے ساتھ یہاں آئے اور انہوں نے میرے کام کو سراہا، میری آرکائیو میں اپنی چیزیں دیکھیں، اور مجھے بہت خوشی ہے۔ وہ میرے فیوریٹ موسیقار بھی ہیں اور میں ان کے کام سے بےحد متاثر ہوں۔ ہم بچپن سے ان کو دیکھتے تھے۔ بہرحال مجھے بڑی خوشی ہوئی جب وہ میری آرکائیو میں آئے۔ تو ایک آڈیو انٹرویو میں نے کیا تھا جو ایک اخبار میں شائع ہوا تھا، تو رانا صاحب کی جو آڈیو آواز تھی اس کو میں نے استعمال کیا، اور ان کی کلیکشن کو، اس کو جہاں جہاں انہوں نے ذکر کیا اس پہ میں نے ان کو یوز کیا تاکہ وہ ویڈیو کی شکل میں آ کے یوٹیوب پر میں آپ لوگوں کے لیے اس کو پیش کروں۔ تو اس میں چھوٹی موٹی خامیاں ہوئی ہوں گی تو معاف کیجیے گا۔ بہرحال میری بہت مطلب خواہش تھی کہ وہ میرے آرکائیو میں آئیں، وہ آئے تھے، اور میں مطلب ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور ایک ٹریبیوٹ میں نے ان کو یہ اپنی طرف سے پیش کیا ہے، اور میں اس ویڈیو کے ذریعے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے، صحت مند زندگی دے۔ ان کا جو پاکستان میں کام ہے اس کا تو ہم حق نہیں ادا کر سکتے، تو چھوٹی سی کاوش ہے ایک گڈو فلم آرکائیو کی جو میں ان کو دے رہا ہوں۔ تو ویسے تو بے شمار نغمات ہیں، میں اتنا وقت نہیں ہوگا کہ میں سب سناؤں آپ کو۔ فلم ارمان کا سانگ ہے جو کہ مالا بیگم نے بھی گایا، روجی صاحب نے بھی گایا، اور اس گانے پہ ہمیں تو وحید مراد صاحب بہت یاد آتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ سہیل رانا صاحب نے جو موسیقی دی وہ کا تو کوئی الفاظ ہی نہیں، اور ایک ٹریبیوٹ ہے وحید مراد صاحب کے لیے بھی اور سہیل رانا صاحب کے لیے ان کے کام کے لحاظ سے۔ کینیڈا میں ماشاءاللہ وہاں پہ بھی اکیڈمی چلا رہے ہیں، جو انٹرویو میں آپ مطلب سنیے گا جو بھی انہوں نے اپنے لیے اپنے بارے میں بتایا۔ بہرحال میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں سہیل رانا صاحب کا کہ وہ میری آرکائیو آئے اور میرے آرکائیو کو وزٹ کیا، اپنی چیزیں دیکھی، میرے کام کو سراہا۔ مجھے بہت خوشی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ تو آئیے ان کے فن کی یاد تازہ کرتے ہیں، ماضی کے جو انہوں نے کام کیا، تو آئیے سنتے ہیں۔
اس وقت ہمارے سامنے ہمارے ملک کے نامور اور معروف ترین موسیقار جناب سہیل رانا صاحب تشریف فرمائے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ان سے ان کی زندگی کی باتیں شیئر کریں گے اور وہ کچھ معلوم کریں گے جسے آپ بھی جاننا چاہتے ہیں. السلام علیکم سہیل صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اچھا سہیل صاحب آپ یہ بتائیے اپنے گھر کے مطلب گھر سے اسٹارٹ کریں کہ آپ گھر کے بارے میں خود ہی بتائیں کہ آپ کتنے بہن بھائی تھے اور آپ کا تعلق کہاں سے؟ یہ تو بڑی لمبی کہانی ہے. میرا ایک ادبی گھرانے سے تعلق ہے اور ماشاءاللہ میرے 2 بچے ہیں. ہماری بیگم افشاں رانا بھی ذوق فرماتی ہیں ستار سے. ہماری ایک آرٹسٹک فیملی ہے. آج کل ہم کینیڈا میں ہیں اور آئے ہوئے ہیں پاکستان. ہمیں جیو نیٹ ورک نے بلایا تھا. ہم نے ایک ٹریبیوٹ پیش کیا جس میں زیبا صاحبہ، ندیم صاحب، انور مقصود صاحب، شکیل صاحب خاص طور پہ اسٹیج پر آئے اور انہوں نے اپنے تاثرات اور جو جذبات تھے میرے لیے اور جو وقت میرے ساتھ گزرا وہ انہوں نے پیش کیے. اور ٹریبیوٹ جو تھا وہ کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے ٹیلی ویژن کے اوپر. وہ کوئی 3-3.5 گھنٹے کا ٹریبیوٹ تھا. اس کے بعد بشرا صاحبہ نے ایک پروگرام کیا اپنا برنچ وتھ بشرا. اس میں بھی ہماری بیگم صاحبہ نے افشاں رانا نے ستار پر ایک کلاسیکل گت اور کچھ اس کے اوپر امپرووائزیشن کی. راگ ایون کلیان میں ایک قومی نغمہ سنایا اور ایک طویل انٹرویو تھا. اس کے بعد میں نے کوئی 2-3 انٹرویو دیے ڈان کے لیے، جنگ کے لیے، میک کے لیے، نیوز کے لیے اور ایک ڈاکیومنٹری جیو کے لیے کی. ایک بڑا طویل انٹرویو جیو کو دیا. جب سے آیا ہوں اسلام آباد دیکھا، کراچی دیکھا. جو ترقی یہاں پر ہوئی ہے اس کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ سڑکیں اچھی ہو گئی ہیں، برجز بن گئے ہیں، فلائی اوورز بن گئے ہیں، دکانیں چاروں طرف پھیل گئی ہیں. بلکہ اس حد تک پھیلی ہیں کہ جہاں جہاں جانا ہوتا ہے وہ جو شناخت تھی ہماری وہ نہیں رہی ہے. پہچاننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ابھی دیر لگتی ہے ڈھونڈنے کے اندر. اسی اسنا میں ہماری ملاقات کیا بلکہ ٹیلی فون پہ گفتگو گڈو میاں سے ہوئی. انہوں نے کہا یہ کلیکٹر ہیں، ان کے پاس بہت ساری کلپنگز اور پوسٹرز اور ریکارڈز اور اخباروں کی کٹنگز اور بہت سارے رسالے اور تصویریں بڑے بڑے فنکاروں کی، موسیقاروں کی، ایکٹرز کی، ایکٹریسز کی. یوں سمجھیے کہ فلم کا جتنا بھی خزانہ ایک آدمی اپنی زندگی میں حاصل کر سکتا ہے وہ انہوں نے کیا. اور ہم یہاں ان سے ملے. 2-3 دن پہلے ان سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی لیکن ان کا خلوص دیکھ کر ہم نے کہا نہیں ان سے ہم ملے. تو اس وقت میں ان کے میوزک ڈین میں بیٹھا ہوا ہوں جہاں چاروں طرف کیسیٹس اور بکس اور DVDs اینڈ ویڈیوز اینڈ کلپنگز اینڈ اخبار. آپ بس سمجھیے بوجھ کے ان کے لیے سونے بیٹھنے کی جگہ ہے. باقی سارے گیجٹس اور ساری چیزیں ہیں. اور یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو دوسروں کی یادیں، دوسروں کی کاوشیں، دوسروں کی محنتیں یہی نہیں کہ استعمال کے رکھتے ہیں بلکہ ان کو بلا کر ان کو دیتے بھی ہیں. تو مجھے انہوں نے میرے پوسٹرز دیے اور کچھ CD ریڈز کے اندر نایاب قسم کی چیزیں جو میں گھر جا کے دیکھوں گا. میں ان کے اس ذوق شوق سے بہت متاثر ہوں. مجھے انہوں نے اپنا بچپنا یاد دلا دیا. بچپن میں بھی یہ سب چیزیں جمع کیا کرتا تھا لیکن میرا شوق تو مصوری سے پھر میوزک کی طرف ہو گیا. اور پھر وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر مجھے کیسے کیسے لوگ ملے، وحید مراد اور ندیم صاحب اور محمد علی صاحب اور کن کن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا. وحید مراد صاحب میرے پروڈیوسر بھی تھے، میرے ہیرو بھی تھے، میرے ڈائریکٹر بھی تھے اور میرے یار بھی تھے. اور مجھ کو فلم انڈسٹری میں وہی لے کر آئے اور مجھے ان کے جانے کا بہت صدمہ ہے. اور جو بڑے بڑے فنکار جیسے علی صاحب چلے گئے ہیں ان کا بھی بڑا افسوس ہے.
اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جتنے فنکار، ادیب، موسیقار، سنگرز، ہیرو، ہیروئنز، ڈائریکٹرز جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی مغفرت کر، ان کے گناہوں کو بخش دے اور ان کو بہتر سے بہتر مقام درجات عطا فرما، اور ان کے سارے لواحقین کو، سارے پرستاروں کو صبر جمیل عطا فرما. تو میں ہوں تو کینیڈا میں، لیکن میرا موسیقی کا سفر ختم نہیں ہوا ہے، جاری ہے. وہاں پہ میری میوزک اکیڈمی ہے. اب تک میں 24 فلموں میں میوزک دے چکا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے فلم انڈسٹری کے، میں نے ٹیلی ویژن پر اچھا خاصا کام کیا. اب میں چاہوں گا کہ گڈو بھی میں سے کچھ اور سوال کریں تو میں اس کا جواب دوں. میں یہ آپ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے جب آپ نے اس دنیا میں قدم رکھا، یعنی کہ جب موسیقی کی، تو آپ نے اسٹارٹ اپنا کس طرح لیا؟ سب سے پہلے میں نے نان فلم ریکارڈ جو تھے وہ EMI کے لیے بنائے، جس میں طلعت محمود صاحب، SB جان صاحب، فردوسی بیگم، وسیم فاروقی، ان جیسی آوازوں کو کے ساتھ میں نے اپنی ریکارڈنگ کی ان کے ساتھ. پھر میری ملاقات وحید مراد صاحب سے ہو گئی، تو ہم ریکارڈنگ کے ذریعے وحید صاحب سے ملے اور یہاں سے پھر ہم آگے بڑھے. تو آپ کی تو پہلی فلم میرے خیال میں جب سے دیکھا ہے تمہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس وقت بتائیں گے آپ وہاں تک کیسے پہنچے؟ وہاں تک مجھے وحید صاحب لے گئے. انہوں نے مجھ سے، جب میں کالج میں پڑھ رہا تھا، مجھ سے کہا کہ سہیل، میری دوسری فلم بن رہی ہے، میں چاہتا ہوں تم اس میں میوزک دو. میں نے کہا میرے خیال میں ابھی اس لائق نہیں ہوں، کچھ عرصے بعد صحیح. نہیں. انہوں نے مجھے زور دیا کہ تم ہو. تو میں نے کہا اچھا، اگر تم اتنا زور دے رہا ہو تو پھر میں ضرور کروں گا. تو پھر میری پہلی فلم جو تھی وہ جب سے دیکھا تمہیں تھی، جس میں درپد صاحب تھے اور زیبا صاحبہ تھیں، اور منور رشید صاحب نے اس کو ڈائریکٹ کیا تھا. تو آپ بتا سکتے ہیں آپ کا پہلا گانا اس فلم کا جو تھا، اس کے بول کیا تھے اور کس سنگر پہ تھے؟ پہلا گانا میں نے ریکارڈ کیا تھا تو ہنسی تیرا جہاں ہنسی، لیکن وہ اس فلم میں مجھے لگتا ہے کہ شاید آیا نہیں تھا، کیونکہ اس جو پہلی فلم تھی اس کا نام تھا ایک رات، وہ بن نہیں سکی. پھر وحید صاحب نے دوسری فلم کا آغاز کیا، اس کا نام رکھا جب سے دیکھا تو پھر. جو گانا ہم نے ریکارڈ کیا تھا ایک اور سلیم رضا صاحب کی آواز میں، جب سے دیکھا ہے تمہیں دل کا جب عالم ہے، وہی گانا جو تھا اس سے فلم کا نام بھی رکھ لیا گیا. تو فلم کا نام گانے سے رکھا گیا جو حمایت علی شاعر صاحب کی نظم تھی. تو آپ کو یاد ہے سنگر کون تھی وہ؟ سلیم رضا صاحب نے گایا یہ. اس سے پہلے جس نے آپ گانے، احمد روشی صاحب نے گایا تھا تو ہنسی تیرا جہاں ہنسی. اچھا، اس جو آپ کی فلم تھی جب سے دیکھا ہے تو میں سے ٹوٹل کتنے گانے تھے آپ کی موسیقی کے؟ میرے خیال میں 8 گانے تھے، جس میں رجی صاحب نے گانا ایک گایا تھا، یہ خوشی ہے جب خوشی ہے، ہمت سے ہر قدم بڑھانا تو ہے پاکستانی. ناہید نیازی صاحب کے ساتھ موسم سہانا ہو، اور ناہید نیازی صاحب نے گایا تھا یہ کیسا غم ہے. اور ایک گانا نگت سیما اور نسیمہ شاہین صاحبہ نے گایا تھا چندہ سے ملنے چلی ہے چکوری. ایک قوالی تھی حسن والوں کا صدا برا انجام ہوا، اس کو سلیم شہزاد صاحب نے اور میل سنگر نے گایا تھا. فی الحال مجھے یہی یاد ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ فلم ریلیز ہوئی، اس کی موسیقی ریلیز ہوئی، اس کے گانے لوگوں نے سنے، تو لوگوں کی طرف سے کیسا رسپانس ملا آپ کو؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی، لوگوں نے بڑا سراہا، لوگوں نے پسند کیا، اور اس کا افیکٹ یہ ہوا کہ اس کے فوراً بعد میرے 2 فلمیں ملیں، 20 دن اور کبھی اندھیرا کبھی اجالا. کبھی اندھیرا کبھی اجالا کسی وجہ سے مجھے چھوڑنی پڑی. 20 دن مکمل ہوئی، اس میں رانی صاحبہ اور محمد علی صاحب تھے، اور اسی وقت ہیرا اور پتھر بھی تیار بننی شروع ہو گئی، جس میں وحید صاحب نے پہلی مرتبہ اپنی پروڈکشن میں کام کیا زیبا صاحبہ کے ساتھ. تو آپ جب فلم اس انڈسٹری میں آئے، اس فن کی طرف، تو آپ کا کوئی آئیڈیل تھا سنگر یا کوئی موسیقار جس سے آپ متاثر ہو کر اس طرف آپ نے اپنا قدم رکھا؟ بچپن سے ہی مجھے کچھ موسیقار بہت پسند تھے، جس میں سے سب سے پہلے میرے روحانی استاد، روحانی موسیقار اعظم نوشاد صاحب، اور یہاں پاکستان میں فیروز نظامی صاحب، کیونکہ جب میں ان سے پہلی مرتبہ ملا تھا لاہور میں،
جیسے آپ مجھ سے پہلی مرتبہ مل رہے ہیں، میں بھی ان کے پاس گیا تھا آٹوگراف لینے کے لیے، تو وہاں انہوں نے مجھے بہت انکریج کیا اور بڑی حوصلہ افزائی کی. تو وہ میرے آج بھی استاد ہیں، انہوں نے مجھے بہت کچھ پہلی میٹنگ پہ سکھا دیا. اور اس کے علاوہ بھی میرے دو استاد تھے، استاد مبین خان صاحب اور استاد منظور حسین عابدی صاحب. نوشاد صاحب بچپن سے میرے آئیڈیل رہے ہیں. اور ان کے علاوہ جس کو میں نے سنا کلاسیکل سنگرز ہوں، چاہے استاد بڑے غلام علی خان صاحب ہوں، استاد بھیم سین جوشی صاحب ہوں، روشن آرا بیگم صاحبہ ہوں، رفیع صاحب ہوں، میڈم نور جہاں ہوں، طلعت محمود ہوں، مکیش ہوں، لتا جی ہوں، آشا جی ہوں، گیتا رائے ہوں، پنکج ملک ہوں، سیکل صاحب ہوں. ہم نے ان سب کو بڑے ذوق شوق سے سنا اور یہ سب ہمارے استاد ہیں. تو جب استاد کی بات چلی ہے تو مطلب ایک باقاعدہ استاد بھی تو ہوتا ہے جو الف بے کی تعلیم دیتا ہے. الف بے کی تعلیم تو ہمیں ہمارے ابا جان نے دی تھی. پہلی مرتبہ جب انہوں نے بتایا کہ الف کیسا ہوتا ہے، بے کیسی ہوتی ہے، جو موسیقی کی الف بے تھی وہ ہمیں روحانی استاد نوشاد صاحب نے بتا دی، اور جو رہی صحیح کثر تھی وہ استاد مبین خان صاحب نے اور استاد منظور حسین عابدی صاحب نے ہمیں بتائی. تو مطلب گنڈا بند شاگرد باقاعدہ استاد کوئی نہیں جنہوں نے آپ کے گنڈا باندھا. میرے گنڈا بند تو نوشاد صاحب ہی ہیں. میں تو پہلی مرتبہ مجھے ایسا محسوس ہوا ہے جیسے کہ انہوں نے مجھے اپنے رنگ میں رنگ لیا ہو، اور رنگ میں رنگنا جو ہے وہ سب سے بڑا گنڈا ہے. تو آپ نے اندازاً کل کتنی فلمیں کی؟ میں نے 24 فلمیں میری ریلیز ہوئی ہیں، جس میں میری آخری فلم جو تھی وہ حساب تھی، اور 3 فلمیں جو ہیں وہ ریلیز نہیں ہوئیں، جس میں پاگل، دل نے پکارا، ساتھی، اور 2 فلمیں وہ جو ریلیز بھی ہوئی، جو مکمل ہوئی لیکن ریلیز نہیں ہوئی، گڑیا اور ہلچل. آپ نے اپنے فن کے دور میں بے شمار گلوکاروں کو مطلب سے گوایا، تو آپ کس کی آواز سے زیادہ متاثر تھے؟ یہ کون آپ کو اچھا لگا اپنی موسیقی میں کام کرتے ہوئے؟ میری نظر میں جو آوازیں ہیں وہ بالکل پھولوں کی طرح ہیں. جس طریقے سے ہر پھول کی ایک رنگت ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے، ہر آواز کا بھی ایک جادو ہوتا ہے، اس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. ویسے سچ پوچھیے تو مجھے مہدی حسن خان صاحب سے لے کے احمد رشدی صاحب، مجیب عالم، میڈم نور جہاں، مالا، رونا لیلا، شہناز بیگم، مجیب عالم کا میں نے نام لیا، وسیم فاروقی، یہ سب آوازیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر سلیم رضا اور مسعود رانا، ان سب سے اخلاق احمد، ریشمہ، نسیم بیگم، آئرن پروین، میں نے فریدہ خانم، ناہید نیازی، نجمہ نیازی، شاید ہی کوئی آواز رہ گئی ہو جس کو میں نے گوایا نہ ہو. میں بڑا خوش نصیب ہوں اس سلسلے میں کہ جتنی بھی پاکستان میں آوازیں 62 اور 63 سے لے کے 74 اور 86 تک تھیں، ان کو میں نے فلموں میں گوایا. فلم گڑیا میں میڈم نور جہاں کی آواز کا گانا سو جا میری گڑیا، پھر چاند نکلے گا میں چاند سے کہہ دو چلا جائے اندھیری رات ہے، میڈم سے گوانا، تو کوئی ایسی بات، کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی فیلنگ آپ کو اس وقت ہوئی کہ میڈم کے سامنے موسیقی دیتے ہوئے یا ان سے گواتے ہوئے؟ یہ بھی ایک بڑی طویل کہانی ہے. میڈم سے ملنا، میڈم کو گوانا. بچپن سے جس کی آواز سنتے رہے ہو، دیا جلا کر آپ بجھایا، بیٹھی ہوں تیری یاد کا لے کر کے سہارا، اور وہ جو تھا انمول گھڑی کا آواز دے کہا ہے میرے بچپن کے ساتھی مجھے بھول نہ جانا. تو ان آوازوں کو سن سن کے ہم پلے بڑھے، ہمارے دل میں ذوق شوق پیدا ہوا. پھر جب ہم نے ارمان کا گانا بنایا اکیلے نہ جانا، تو ہماری خواہش تھی کہ میڈم گائے اس کو، لیکن کچھ حالات ایسے بنے کہ میڈم اس کو نہ گا سکی، ہم ان کو نہ گوا سکے. پھر ایک وہ گھڑی آئی کہ ہم میڈم کے پاس گئے، ہم نے بادل و بجلی کے لیے بھی گانے گوائے، 2 بنسی بجانے والے، گلیاں گلیاں ڈھونڈ چکی میں. اور اس سے پہلے ایک گانا میں نے اور گوایا تھا ان کو، وہ تھا 10 سنہرے سال، جو اردو میں گایا تھا میڈم نے، اور رونا لیلا نے گایا تھا
बंगला में, ये जब अयूब साहब के 10 सुनहरे साल मनाए जा रहे थे तो वहाँ मैडम को मैंने पहली मरतबा पाया। मैडम हमारे लिए एक इदारा है, एक चलता फिरता मदरसा थी वो हमारे लिए, और हमने जितना भी वक्त गुजारा और मैडम के साथ काम किया, वो एहसास ही नहीं होने देती थी कि वो इतनी बड़ी है और दूसरा इतना छोटा है। हर एक को अपने बराबर ले आती थी। उनके घर में हम बैठे हुए हैं, उनके घर के बने हुए कोफ्ते, उनके घर की दूध वाली और रबड़ी और चाय और पता नहीं क्या ट्रॉली भरी होती थी। जब तक वो हमारा पेट नहीं भर देती थी अपनी मेहमान नवाजी से, उन चीज़ों से, उस वक्त तक रिहर्सल शुरू नहीं होती थी। तो मैडम के साथ बड़ा लुत्फ़ आया काम करके। ये गाना जब उन्होंने गाया गुड़िया का, सो जा मेरी गुड़िया, वो तकरीबन रोई थी जब ये गाना गाया था। आखिर हम सुनते हैं आज भी तो उनकी आवाज़ में दर्द होता है उसमें। यूँ तो सोहेल राना साहब के बेशुमार नग़मात हैं और बैक वक्त इतना सबका आपको तारुफ कराना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो एक उन्होंने अपने इंटरव्यू में ज़िक्र किया था, उनकी एक फिल्म थी गुड़िया, जिसमें मैडम नूरजहाँ ने एक लोरी गाई, जो कि उन्होंने बताया कि वो ये लोरी गाते हुए रो पड़ी थी। तो ज़ाती तौर पे मैंने वो सुनी है लोरी, मेरे पास मेरे आर्काइव में है, तो वाकई मेरा भी दिल भर आया। तो मैं चाहूँगा कि आपको भी वो लोरी सुनाऊँ, उसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, तो आइए सुनते हैं। ये है उसका रिकॉर्ड। ओके, तो मैं आपको सुनाता हूँ।
टुक टुक जागे सो जा मेरी गुड़िया अपना दुखड़ा कैसे रोए ममता तेरे आगे सो जा मेरी गुड़िया सो जा मेरी गुड़िया सो जा मेरी गुड़िया सो जा मेरी अच्छा सुहेल साहब, ये बताइए कि जिस वक्त आप ये काम कर रहे थे और मतलब माशाल्लाह बड़े मारूफ लोगों को आपने गवाया, तो और भी मूसीकार थे, किसी की तरफ से जो जेलसी एक होती है उस तरफ से कोई ऐसा रवैया या कोई ऐसे हालात या कोई ऐसी बात तो नहीं? कोई हमारे दिल में तो किसी के लिए नहीं थी, इसलिए कि हम सबको अच्छा समझते थे। जो हमारे सीनियर थे वो हमारे सीनियर कल भी थे, आज भी हम उनको सीनियर ही समझते हैं। जो हमारे कंटेम्प्रेरीज थे जैसे रॉबिन घोष, निसार बज़मी साहब, और उस वक्त ख़ास तौर पे यही दो थे, बाकी सब सीनियर थे हमारे। और सीनियर हमारी हमसे प्यार करते थे। खुर्शीद अनवर साहब, मैं जब भी जाया करता था रिकॉर्डिंग लाहौर करने के लिए, मैं पहले उनसे इजाज़त लिया करता था। कहता हुजूर इजाज़त है मैं रिहर्सल में जाऊँ? कहते पहले चाय पियो मेरी। तो हम EMI स्टूडियो था लाहौर में, वहाँ रिहर्सल होती थी, हम उनकी चाय पीते थे फिर जाते थे। ऐसी बाबा चिश्ती, वो बहुत दुआएं देते थे, हम उनकी कदम बोसी करते थे। मास्टर इनायत हुसैन साहब, रशीद अतरे साहब, ये हमारे बुजुर्ग थे, इनकी इज्जत करते थे। इन सबों ने हमें प्यार किया। ए हमीद साहब, तो मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी ने मेरी तरफ कोई हसद से देखा हो, लेकिन और अगर देखा हो तो वही बेहतर जानते होंगे। ज़ाहिरी तौर पे जितने भी लोग मिले सब ने हमारी इज़्ज़त की और हमने भी सबकी इज़्ज़त की, और मेरे दिल में किसी के लिए हसद नहीं था। मैं तो सबको बहुत अच्छा समझता था और आज भी समझता हूँ। तो आप ये बताइए कि जब आपने फिल्मों में काम किया तो आखिरी आपकी फिल्म कौन सी थी? वैसे तो मेरी आखिरी फिल्म बादल और बिजली थी, लेकिन उससे कोई 10-11 साल के बाद एक साहब मेरे घर पर तशरीफ़ लाए, कहने लगे मैं आपको साइन करना चाहता हूँ। मैंने कहा मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी है कुछ अरसे के लिए, मैं तो जाऊँगा ही नहीं। वो जब बैठ गए कि मैं जाऊँगा नहीं, तो मुझे मजबूरन एहतरामन उनकी फिल्म साइन करना पड़ी, और वो थी हिसाब, सुहेल हसन साहब की हिसाब। बड़े पुरखलूस प्रोड्यूसर, उन्होंने मुझे बिल्कुल फ्री हैंड दिया था कि जो आप करना चाहें कंपोज कीजिए, जिससे आप चाहें गाने लिखवाएं, जिससे आप चाहें गाने गवाएं, जहाँ चाहें गाने रिकॉर्ड करें, जो आपका बजट हो। 2-3 ऐसे लोग मुझे मिले हैं। एक निगार पिक्चर्स के राशिद मुख्तार साहब, जिन्होंने मेरे हमसफ़र बनाई थी, उनका सुहेल साहब, जितने म्यूजिशियन जिससे गाना गवाना पूछने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वहीद बराज साहब ने भी तकरीबन मेरे साथ ऐसे ही खलूस दिया है। इकबाल शहजाद साहब ने भी कोई कसमसी नहीं दिखाई, उन्होंने कहा जो आपका दिल चाहे। ज़्यादातर लोगों ने बहुत, और एक बात तो बताता चलूँ, नॉर्मली ये एक ट्रेंड रहा है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जब भी गाना बनता है तो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर आके गाना सुनता है। मैंने गाना कभी किसी को नहीं सुनाया। गाना सुनना है तो आप देख लीजिए बन रहा है, शायर बैठे हुए हैं, गाना असल गाना सुनना है तो स्टूडियो में जब रिकॉर्डिंग हो रही होगी वहाँ आके सुनिए। तो मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह ये थी कि हम खुद अपने आप पर तनकीद करते थे। हमें जब डायरेक्टर ने कहानी सुना दी तो हमने उस पर गौर फिक्र किया, और शायर साहब जो भी थे, मसफूर अनवर हुए, हिमायत साहब हुए, फैज़ हाशमी साहब हुए, सैफ अख्तर साहब हुए, काफ़ी लोगों ने मेरे साथ काम किया। चूँकि
کہانی میں نے سنی ہوئی ہوتی تھی تو میں ان کو بتایا کرتا تھا کہ سچویشن کے ہم کتنے قریب ہیں یا دور ہیں. تو وہ جو الفاظ لکھتے تھے وہ اس کا مجھے اندازہ تھا کہ سچویشن میں ہے یا نہیں ہے. اور رہی بات میٹر کی, بحر کی, زمین کی, اور اس کے اندر وہ تاثرات جو کہ سچویشن کو چاہیے اور موسیقی کو چاہیے وہ ہے ہی نہیں. پہلی بات ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ کام کیا وہ خود اپنی فیلڈ کے شہرت یافتہ لوگ تھے, اور دوسری یہ کہ ان کے ساتھ کام کرنے میں بڑا لطف آیا. تو ہمیں کبھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی, اور جو بھی کام ہوا وہ بہت اچھا ہوا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے آج کوئی 40-42 سال ہو چکے ہیں ان گانوں کو ریکارڈ ہوئے. آپ کے پاس جو موجود ہیں, میرے پاس بھی ہیں, اور اب جو میں یہاں آیا تھا جیو میں, گانے سارے وہی کے وہ ہیں جو میں نے پیش کیے. فرق یہ تھا کہ اس وقت رشدی صاحب نے, مالا نے, نسیم بیگم نے, میڈم نے گائے تھے, مہندی حسن صاحب نے گائے تھے, مجیب عالم صاحب نے گائے تھے. اب جو تھے وہ شفقت امانت نے, امانت علی خان نے, جہازیب نے گائے تھے. وہ آوازیں بدلی ہوئی تھیں, ینگ آوازیں تھیں. تو سہیل صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ ٹی وی پہ کام کرتے تو پہلے آپ نے ٹی وی پہ شروع کیا یا فلم کی طرف آئے؟ پہلے EMI, پھر اس کے بعد فلم, اور فلم کے دوران ٹی وی, اور اسی کے دوران PI آرٹس اکیڈمی. ضیاء الدین صاحب کے ساتھ ہم نے ساری دنیا گھومی, سفر کیا. میں نے ہیر رانجھا پہلے بنایا, فوک ڈانسز ارینج کیے. ہمارا کوئی 88-90 پیس کا پورا گروپ تھا. جہاں ہم جاتے تھے, سارا یورپ, سارا کینیڈا, ساری دنیا میں ہم نے سچ پوچھیے تو جھنڈے گاڑے, اپنی ثقافت وہاں پیش کی, اور ان کا جو فن تھا اس کو سمجھا, دیکھا, پرکھا. تو یہ ٹی وی پہ جو پروگرام ہوتے تھے بچوں کے, اس میں تو کافی معروف لوگ تھے جن میں نازیہ, زہیب, تو وہ کس طرح سلسلہ شروع ہوا؟ جب ہمارے پاس آئے تو وہ معروف نہیں تھے, وہ بچے تھے 7, 8, 9, 10 سال کے. نازیہ, زہیب, فاطمہ, انور ابراہیم, مونا, افشا, عدنان سمیع, فاطمہ جعفری, نسرین, زوبی, زیبی, نازنین واحدی. بڑی 3 کھیپوں کے ساتھ میں نے کام کیا, یہاں پر بھی اور اسلام آباد میں بھی. اسلام آباد میں جو کیا وہ رنگ برنگی دنیا تھا. یہاں جو کیا وہ کلیوں کی مالا سے جو شروع ہوا تو سنگ چلے پہ ختم ہوا. 1968 سے میں نے شروع کیا, اور 1987 میں میرا آخری پروگرام تھا سنگ چلے. اور سب سے بڑا جو پروگرام الحمدللہ یہاں ہوا وہ تھا اسلام آباد میں اسپورٹس کمپلیکس میں سیف گیمز کا, ساؤتھ ایشین فیڈریشن گیمز کا, جو پاکستان نے میزبانی کی تھی اس کی. اس میں میں نے 100 لڑکے لڑکیاں, 35 پیس کا آرکیسٹرا, 150 پیس کا بینڈ, 6 مہینے کی پریکٹس. کراچی کے سارے میوزیشین یہاں سے لے کے چلا گیا تھا میں لاہور, وہ سب 6 مہینے میرے ساتھ رہے, وہاں ہم نے پریکٹس کی. وہ ہمارا یہاں پاکستان کا اس وقت کا آخری پروگرام تھا. اب تو میرا جیو کو جو میں نے پروگرام کیا وہ میرا لاسٹ پروگرام ہے, تازہ ترین پروگرام. تو نازیہ حسن ماشاءاللہ آپ کی شاگردوں میں رہی, تو کتنا عرصہ آپ کے ساتھ رہی وہ شروع میں؟ نازیہ اور زہیب میرے ساتھ رہے کوئی 5-6 سال تک, پھر چلے گئے لندن اپنے والدین کے پاس. پھر 2 سال کے بعد آئے, پھر رہے 2 سال, پھر چلے گئے, پھر آئے. 2-3 مرتبہ آتے جاتے رہے. تو تقریباً 10-11 سال انہوں نے میرے ساتھ گزارے. اور ان کے ساتھ ساتھ اور بھی جتنے بھی فنکار آج بڑے ہو گئے, کیا نام ہے ان کا, سلمان الوی, یہ بھی میرے پروگرام میں تھے. بہت سے ملتے ہیں جو, کیونکہ اتنے سارے تھے کہ ان کے نام مجھے یاد نہیں رہ سکتے, جو بہت مشہور ہے وہ یاد ہے. تو نازیہ حسن کے جب پہلا گانا ہندوستان میں مشہور ہوا تو اس کے بعد پھر آپ کی پہلی بات ہوئی اس سے, اس گانے کی؟ جب یہ گانا ریکارڈ ہو گیا تو مشہور بھی ہو گیا تو فوراً BBC نے ان کا انٹرویو کیا. BBC میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا شاعر استاد کون تھا, آپ نے کس سے سیکھا؟ انہوں نے کہا ہمیں جتنا بھی شعور میوزک کا ملا ہے وہ ہمیں ٹیلی ویژن سے ملا ہے. اس وقت سہیل انکل ہمیں سکھایا کرتے تھے, پروگرام کیا کرتے. تو اگر ہمارا استاد کوئی تھا تو وہی تھے. ہم نے سب کچھ یہ تعلیم انہی کے پروگرام میں انہی سے حاصل کی. پھر جب وہ کراچی آئیں تو جنگ نے ایک انٹرویو میرا, زہیب کا اور نازیہ کا شائع کیا ہے, جس میں تصویریں وغیرہ بھی تھیں, اور وہ اس پہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا
کہ انہوں نے جو کچھ بھی حاصل کیا وہ ہمارے پروگرام سے. اس کے بعد کہانی کچھ بدل گئی جس کا آپ کو علم ہوگا. اچھا اب یہ بتائیے کہ جب آپ یہاں سے اتنا عرصہ آپ نے کام کیا، پھر ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک آپ کی ٹیم تھی، بلکہ پڑھتے بھی تھے دیکھتے، پرویز ملک صاحب، وحید مراد صاحب اور آپ، اور پھر وہ ٹیم بکھر گئی، تو کچھ اس بارے میں بتائیں گے؟ ٹیم کے بکھرنے کی وجہ یہ تھی کہ کراچی کی انڈسٹری میں کام کم ہو رہا تھا. لاہور میں ہمیشہ سے کام زیادہ ہوتا ہے. پارٹیشن سے پہلے بھی لاہور ہی جو تھا سینٹر تھا فلم انڈسٹری کا. تو ان لوگوں نے، مسعود عمر صاحب نے، پرویز صاحب نے، وحید صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ لاہور جا رہے ہیں. مجھ سے بھی کہا، میں نے کہا نہیں، میں کراچی ہی میں رہوں گا. بلکہ میں نے ان سے بھی کہا کہ آپ بھی نہ جائیں، کراچی کی انڈسٹری کو فروغ دیں، اس کو مضبوط کریں. پر وہ چلے گئے، میں یہیں رہا، وہ وہیں. اب یہ ستم ظریف ہی اس زمانے کی کہ وحید صاحب بھی نہیں ہے، پرویز صاحب بھی نہیں ہے، مسعود صاحب بھی نہیں ہے، رشدی صاحب بھی نہیں ہیں. بہت سے لوگ ہمارے درمیان نہیں ہیں. جیسے میں نے پہلے دعا کی ہے، ابھی دعا کرتا ہوں، جو بچھڑ گئے ہیں پروردگار ان کو بہتر سے بہتر مقام درجات عطا فرمائے، ان کے سارے اہل خاندان کو صبر جمیل رحم سب کو بھی عطا فرمائے. تو آپ کے وحید مراد صاحب کی آخری بات کب ہوئی، کچھ یاد ہے؟ آخری ملاقات میری ان سے لاہور ہلٹن میں ہوئی، جو کہ اب اواری کے نام سے ہے. وقت مجھے یاد نہیں، لیکن غالباً 82 یا 81 تھا، ان کی وفات سے شاید سال ڈیڑھ سال پہلے. تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب میرے برابر کھڑے ہوئے ہیں، ان کی پشت ہے، آواز وحید مراد صاحب کی ہے، لیکن قد و قامت اور جسم ان کا نظر نہیں آ رہا. جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وحید صاحبی کی آواز ہے، پھر میں نے پکارا وحید، تو وہ جیسے ٹرن ہوئے میں پہچان نہیں سکا. آنکھیں اندر دھسی ہوئی، چہرہ بدلا ہوا، بال مہندی والے لال. وہ وحید مراد نہیں تھے جس کو ساری دنیا جانتی تھی. تو میں نے کہا وحید، تم نے اپنا حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ کچھ نہیں، تم کیسے؟ میں نے کہا میں کام سے آیا ہوا. پھر ہم بیٹھے وہاں پر، ہم لوگوں نے کھانا کھایا، 2 4 5 گھنٹے ساتھ گزارے. پھر وہ اپنے بارے میں کہانیاں سناتے رہے، میں سنتا رہا. پھر میں نے کہا وحید، تم نے فلمیں کیوں چھوڑ دی؟ تم کو چھوڑنے نہیں چاہیے تھی. اور دراصل تم نے سٹارٹ لیا تھا کہ اپنی پروڈکشن تم نے خود کی شروع کی تھی، تم نے درمیان میں پروڈکشن چھوڑ دی. تمہیں راج کپور سے سبق لینا چاہیے کہ راج کپور صاحب نے آگ سے اپنی سٹارٹ لیا اور آخری فلم ان کی تھی رام تیری گنگا میلی. لیکن جب بابی بننے لگی تو ان کو احساس ہو گیا کہ اب وہ ہیرو بننے کے لائق نہیں ہیں. ان کی توند نکل آئی تھی، بہت موٹے ہو گئے تھے، آنکھوں کے پھوٹے باہر آ گئے تھے. لیکن وہ ایک پروڈیوسر تھے، اسٹوڈیو اونر تھے، ایڈیٹر تھے، ڈائریکٹر تھے، اسٹوری رائٹر تھے، ساری خصوصیات تھیں، صرف ایک ہیرو کی نہیں تھی. تو انہوں نے یہ کیا راج کپور نے کہ انہوں نے فلمیں بنانا روکا نہیں، ترک نہیں کیا، وہ چلتا رہا. بابی آئی پہلی فلم جس میں ان کا بیٹا ہیرو تھا، اور آخری فلم میں بھی ان کا بیٹا ہے پوتا ہیرو تھا. تو میں نے کہا تم کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا. یہ جو تم کو دوسروں نے آفرز دی تھی یہ اپنی جگہ قائم رہتی، اور اگر وہ اپنا ہاتھ کھینچ بھی لیتے تو کوئی بات نہیں، تم اپنی پروڈکشن تو جاری رکھتے. اور آج اگر تم سمجھتے ہو کہ اب تم ہیرو نہیں بننا چاہتے یا نہیں بن سکتے تو کسی اور کو ہیرو لے لو، لیکن ایز اے ڈائریکٹر، ایز اے پروڈیوسر، ایز اے ڈسٹریبیوٹر، ایز اے اسٹوری رائٹر یہ تو تم برقرار رکھتے. ہاں. تو میں نے کہا وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ؟ کہ میں سوچ رہا ہوں کہ سوچو نہیں، اس دفعہ جب تم اسٹارٹ کرو گے تو میں تم سے معاوضہ نہیں لوں گا میوزک کا، اور جو شاعر ہیں اور جو سنگر ہیں اور جو میوزیشنز ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی 50% تم سے لیں، اور جب فلم مکمل ہو جائے تب کریں. تو اس نے کہا آئی نیور نیو کہ مائی فرینڈز آر اسٹل اراؤنڈ می. یہ کہہ کے ہم دونوں پھر گالی ملے. میں نے کہا نو، فرینڈز آر آلویز اراؤنڈ یو، دے اسٹل آر، اور دے ول ریمین اراؤنڈ یو. تم چونکہ کراچی سے یہاں آ گئے اس لیے بات یہ ہوگی، واپس لوٹ آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. وہ میری ان کی آخری ملاقات تھی. یاد ہے سن، یاد ہے آپ کو؟ ہاں، اور غالباً 81 یا 82 لاہور میں. اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ اب یہاں سے آپ جب کینیڈا گئے، مطلب پاکستان چھوڑ کے، تو وہ اس کی کیا وجوہات تھی، اور وہ
اس بارے میں کچھ مطلب مجھے بتائیے. دیکھیے ہجرت کا لفظ تو ہم نے سنا ہے نا, ہماری سرکار نے بتایا ہے, وہ خود مکے سے مدینہ شریف گئے تھے, ہجرت کی تھی. ان کے جانے کی وجوہات کچھ اور تھی, سب کی وجوہات بدلی ہوئی ہوتی ہیں. کچھ تعلیم کے لیے جاتے ہیں, کچھ اپنے کاروبار کے لیے جاتے ہیں, کچھ اپنے والدین سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. کچھ ہمارے بچے بڑے ہو گئے تھے, انہیں اعلیٰ تعلیم چاہیے تھی. ہم چونکہ اس سے پہلے دنیا بھر گھومتے رہتے تھے, اپنے بچوں کو دنیا گھماتے رہتے تھے, تو کینیڈا, امریکہ, یورپ سب جگہ انہوں نے دیکھ رکھی تھی. انہوں نے خود ہی کہا کہ پاپا کینیڈا جو ہے بہت اچھی جگہ ہے, ہمیں آپ کینیڈا لے جائیے. تو حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ہم ان کو لے گئے. کس سن میں گیا؟ یہ ہم گئے 90 میں. ہم ان کو چھوڑائے, آتے رہے جاتے رہے, 4-5 سال تک یہی سلسلہ رہا. پھر بچوں نے کہا ہمارا دل نہیں لگتا ممی پاپا آپ کے بغیر, یا تو ہم بھی واپس چلتے ہیں پاکستان یا پھر آپ بھی رک جائیے. تو بس ایک زندگی کی, انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ یا تو اپنے والدین کی خاطر یا اپنی اولاد کی خاطر وہ کڑوے گھونٹ اور بہت سے ڈیسیشنز لے لیتا ہے. تو ہمارا ارادہ کبھی بھی نہیں تھا کہ ہم اپنا ملک چھوڑ کر جاتے. تو چھوڑ کے تو میں ابھی بھی نہیں گیا ہوں, وقتی طور پر گیا ہوں, آتا جاتا رہا ہوں. یوں سمجھ لیجیے کہ چونکہ ہمیں اجازت ہے کہ ہم کینیڈا اور پاکستان کے ہم ڈول نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں, تو میں وہاں کا بھی شہری ہوں, یہاں کا بھی شہری ہوں. تو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلا گیا ہوں, پھر اسی کمرے میں آ جاؤں گا, آتا جاتا رہوں گا, اور یہ سلسلہ باقی رہے گا. اللہ کرے ایسا دن آ جائے کہ سارے ملک جو ہے وہ یہ بات تسلیم کر لے, تو ایسے لگے جیسے ہم اس کمرے سے دوسرے کمرے میں, دوسرے سے تیسرے میں جاتے جائیں. جیسے پرندوں کو آزادی ہے کہ وہ جب چاہتے اڑ کے کہیں چلے جاتے ہیں, ان سے کوئی ویزا اور پاسپورٹ نہیں مانگتا. کاش ایسا ہی انسانوں کے ساتھ بھی ہو جائے. تو اچھا دوسری بات یہ بتائیے کہ وہاں پہ آپ نے کوئی اکیڈمی یا کوئی ایسا میوزک کا کوئی کھولا ہوا ہے آپ نے اپنے؟ جی میری میوزک اکیڈمی ہے میرے نام سے, اور وہاں سہیل رانا میوزک اکیڈمی, اور وہاں چھوٹے بڑے عمر کی کوئی قید نہیں ہے, سب وہاں سیکھنے کے لیے آتے ہیں. ہندوستان کے, پاکستان کے, بنگلہ دیش کے, سری لنکا کے, گیانا کے, اور افغانی, اور ساتھ ساتھ کینیڈین بھی سیکھتے ہیں. تو الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو اپنی مشرقی موسیقی ہے اس کا کافی رجحان ہو گیا ہے مغرب کے لوگوں کے اندر. شروع تو بیٹلز کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا, بلکہ مجھ سے پوچھیں تو 300 سال پرانا, جس زمانے میں آٹومن امپائر تھا اور اسپین اور سارا ایسٹرن یورپ مسلمانوں کے قبضے میں تھا, اس وقت عربی لوگ اور سارا ٹرکش لوگ وہاں تک ہمارا جو ثقافت تھی پھیلی ہوئی تھی. تو وہاں وہ جو اثرات چھوڑائے تھے آج بھی وہ اثرات باقی ہیں. تو ہماری ثقافت, ہماری مشرقی موسیقی جو ہے وہ دور دور تک پھیلی ہوئی ہے, آج سے نہیں 900,000 سال پہلے سے. تو آپ نے جو آپ کی اکیڈمی آپ کے نام سے, تو آپ بتا سکتے ہیں کچھ کتنے وہاں پہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں میوزک کی؟ ہم ان کی تعداد گنتے نہیں ہیں, لیکن کافی ہے. یوں سمجھیے کہ ہم ہفتے میں 6 دن صبح سے لے کے شام تک ان کے ساتھ مصروف رہتے ہیں, اور بچے ہی نہیں ہیں بڑے بھی ہیں. ان میں کوئی ایسا ہے کہ جس میں آپ کو کسی کی جھلک نظر آتی ہے کہ مستقل میں یہ کوئی رونا ہے یا کوئی زہیب ہے؟ جی ہاں, ایسے ہیں کہ کوئی رفیع نظر آتا ہے, تو کوئی طلعت نظر آتا ہے, کوئی مکیش ہے تو کوئی لتا منگیشکر ہے, تو کوئی آشا بھوسلے ہے, تو کوئی فیروز ہے. میرے کچھ شاگرد ایسے ہیں جن کو میں نے ٹرین کیا ہے. میری خواہش ہوگی کہ میں ایک دن ان کو پاکستان لے کر آؤں اور ان کا فن یہاں پیش کروں. اچھا سہیل صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اتنے گلوکاروں کو گایا, تو آپ کی پسندیدہ سنگر کون سی ہیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں گلدستے میں ہر پھول سے پیار کرتا ہوں, تو مجھے سب سنگروں کی آواز پسند ہے. کوئی نہ کوئی شاگرد ایسا ہوتا ہے جس کو دل کو لگتا ہے کہ یار یہ میرا لائق شاگرد ہے, یا جو پسند؟ سارے شاگرد بڑے پیار سے, خلوص سے, احترام سے مجھے سنتے تھے, گاتے تھے. اور آج بھی جب ملتے ہیں مجھے, بڑے ہو گئے ہیں, بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں, ان کے بھی اپنے بچے ہیں, وہ بھی نانیاں بھی ہو گئی ہیں, اور تو سب خلوص سے ملتے ہیں اور گھروں میں دعوتیں کرتے ہیں. آوازیں سب کی اچھی تھی, اور زیادہ تر تو سب جب ایک آواز میں جب گاتے تھے نا, وہ جو کیفیت پیدا ہوتی تھی نا, اس کا بڑا لطف تھا. اب اس میں سے 8-10 ایسے لوگ تھے, بچے تھے,
جو بڑے ہو گئے اور انفرادی طور پر بھی انہوں نے ایک اپنا نام پیدا کیا. میں نے کہا تھا نام لیا تھا انور ابراہیم. بہت اچھی نعت پڑھتے تھے, بہت اچھے قومی نغمے گاتے تھے. ان کا جو گانا ہے تیری وادی وادی میں گھوموں تو میرا دل بجان, سبھی اچھے تھے اپنی جگہ پر. آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنی پوری فنی کریئر کا ایک کلیکشن کا ایک البم بنا لیں, تو آپ اپنی کون سی پسندیدہ گانوں کو, سنگروں کو جمع کر کے اس کا انتخاب کریں گے؟ سارے میں کوئی بھی کسی ماں باپ سے کہیں کہ آپ کے 8 بچے ہیں, ان میں سے کون سو کو آپ سفر میں اپنے لے جانا چاہیں گے اپنے ساتھ, کہیں گے سب کو لے جانا چاہیں گے. تو میرے نغمے جو ہیں وہ میری اپنی اولاد ہیں, تو میں کسی کو چھوڑ نہیں سکتا. میں چاہوں گا ان سبوں کا ہی والیوم 1, والیوم 2, والیوم 3 کسی گیت کو چھوڑوں میں, کیونکہ ہر ایک کے ساتھ میرا وقت, میری جو وہ تخلیقی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے وہ سب استعمال میں آئی. تو ایوری سانگ واز ڈیئر ٹو می, سب مجھے بہت عزیز تھے, آج بھی ہیں. اب دیکھیے آپ نے مجھے آج یہاں بیٹھ کے کیسی کیسی پرانی یادیں مجھے دکھا دیں اور مجھے پرانے زمانے میں لے گئے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہم آپ کے توسط سے جو سننے والے ہیں ریڈیو پاکستان میں ان تک ہم پہنچ رہے ہیں, ان تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے. مجھے یقین ہے جب یہ انٹرویو براڈ کاسٹ ہوگا تو درمیان میں کچھ ہمارے نغمے جو مہدی صاحب نے, رجی صاحب نے, میڈم نے, مجیب عالم نے گائے ہوں گے وہ بھی سنائیں, تاکہ صرف انٹرویو نہ سنائے جائیں, ساتھ ساتھ وہ نغمے بھی سنے جائیں تاکہ انٹرویو مکمل ہو جائے اور یہ کلیکشن آپ کے پاس بھی یہاں قائم رہے. امید کرتا ہوں کہ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ہماری دعا ہے گڈو میاں آپ خوش رہیں, پروردگار آپ کے فن میں اور آپ کے کلیکشن پہ اور ترقی دے. جیتے رہیے. اللہ حافظ. آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے, آپ نے مجھے اتنی محبت دی, میں آپ کو خوش